آمین۔ چند شخصوں نے گزارش کی کہ اس موضوع پر بات کروں
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پتھر پر ماری، پتھر کے 12 چشمے نکل آئے. سمجھ رہے؟ پتھر پر لاٹھی ماری، پتھر کے 12 چشمے نکل آئے. اب موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جب پتھر پر پڑی تو پتھر کے 12 چشمے نکل آئے. لیکن یہاں دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، انگلی سے اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑوں میں بٹ گئے. تو اسی کو ایک علم شخص کہتا ہے کہ موسیٰ تیری نبوت وہاں تک جہاں تم پہنچ سکے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری نبوت وہاں تک جہاں تو پہنچ نہ پائے. آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اب وہاں پہ دیکھا حضرت عمر نہیں چلا رہے تھے، ان کی طاق میں ان کو مارنے کے لیے آیا. پھر ایک درخت کے اوپر چڑھا، کہا ظاہر سی بات ہے عمر جب تھک کر آئے گا تو یہیں آرام کرے گا. جب وہاں سے تھک کر آیا حضرت عمر اتفاق سے وہاں آرام کرنے لگا. وہاں آرام کرنے لگا تو وہ اوپر سے دیکھ رہا ہے، آنکھ نہ گئی تو میں چھلانگ مار دوں گا. اب دیکھیں کیا ہو رہا ہے. آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میرے ان الفاظوں کو ضائع نہ کرنا، میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، میں آپ کو ذمہ داری دے رہا ہوں، آپ آگے پہنچا دینا. حضرت عمر فاروق آرام فرما رہے ہیں تو دیکھا کہ ایک شیر آیا. وہ بہروپیہ دیکھ رہا ہے کہ شیر آ گیا، دیکھ کہتا ہے کوئی بات نہیں، میرا تو کام ہو گیا، شیر آ کے نوچ لے گا، ختم کر دے گا. لیکن میرے نبی کی ذات کو دیکھو، میرے اللہ کی ذات کو دیکھو، وہاں کیا ہوا. وہ شیر آیا. علماء لکھتے ہیں کہ جب تک عمر سوتا رہا شیر پہرا دیتا رہا، شیر حضرت عمر کے ارد گرد گھیرا لگاتا رہا. لیکن جب عمر کی آنکھ کھلی، عمر نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہروپیہ درخت سے چھلانگ لگائی، نیچے گرا. حضرت عمر سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. کلمہ پڑھ لیا. جواب میں کیا کہا؟ اے عمر بات سمجھ میں آ رہی؟ اے عمر تیری تو شیر بھی مانتا ہے. کیا کہا؟ اے عمر تیری تو شیر بھی مانتا ہے. جواب میں کہا میری صرف شیر نہیں مانتا، میرا تو اللہ کا شیر علی بھی مانتا ہے. کیا کہا؟ میرا تو اللہ کا شیر علی بھی مانتا ہے. یہ میرے نبی کی شان ہے. حضور کے ساتھ جو ملا وہ اعلیٰ ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اعلیٰ، جو ملا وہ بھی اعلیٰ ہو گیا. اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہے سراپا اجالا ہمارا نبی. کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے تو مجھے جب میں اس موضوع پر گفتگو کرتا ہوں تو میں اپنے ہوش کھو بیٹھتا ہوں. کیونکہ جب حضور کی بات ہو، جب کوئی ایسا کہے، جب حضور کی مخالفت میں کوئی کچھ کہے تو میرے ہوش کھو جاتے ہیں. تو میری زبان سے بے ساختہ نکل جاتا ہے کہ ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی، آمینہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، یتیموں ضعیفوں کا فریاد رس، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، نقش پا سے طریقہ ہوا راستہ، نور حق کا منارہ ہمارا نبی، جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے خجل، وہ ہنسی خوب تر ہے ہمارا نبی، رب کا محبوب ہے، رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی. آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں، آمینہ کا دلارا ہمارا نبی، بھولی بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سنوارا ہمارا نبی. پتھروں جگ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں، جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی. سبحان اللہ تو کہہ دو سبحان اللہ. پتھر سے مخاطب ہو رہی کہ پتھروں جگ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں، جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی. میں یہ جملہ الطاف صاحب کے حوالے کرنا چاہتا ہوں کہ جس کو یاسین مزمل مدثر کہا، والضحیٰ بھی پکارا ہمارا نبی، جس کو واللیل رب نے قرآن میں کہا، زلف کو یوں نکھارا ہمارا نبی. آجا مومن دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں نبی نبی، پیاروں کے لیے پیاری پیاری گلزیب ہوا میں نبی نبی. اور ایک کون نبی؟ کس نبی کی بات ہو رہی ہے؟ الف سے لو انسان نبی. میرے ان الفاظوں کو ضائع نہ کرنا. الف سے لو انسان نبی، با سے کامل برہان نبی، تا سے تطہیر کی جان نبی، سا سے سگلین کی شان
نبی، ہر مخفی بات کا راز نبی، خاص حق کی تصویر نبی، خاص ختم الرسل نبی، خالق کا شہکار نبی، پیکر حسن و جمال نبی، راس رہبر ہر حال نبی، ذات سے ہے زاہد بھی نبی، بے بدل بھی نبی، بے مثل بھی نبی، میرا سین سے ہے ساقی بھی نبی، سچا سچا کافی بھی نبی، ساتھ سے صادق ذکر نبی، ذات سے ضامین ذکر نبی، تاس طرفین میں نور نبی، ذات سے پر نور ظہور نبی، عین سے عین الحق نبی، غین سے ہے غنی بھی نبی، فاس سے فضل ربی بھی نبی، میرا قاف سے قبلہ نبی نبی، کاف سے کعبہ نبی نبی، گرلام سے پوچھو کیا ہے نبی، لولاد کی بات فضا ہے نبی، میم سے محمد پاک نبی، نون سے نور قرآبی نبی، واو سے چہرہ والصحابی نبی، یا سید اللہ صحاب نبی، ایمان نبی، ایمان نبی، سلطان نبی، جان نبی، ہائے ہائے ہائے، ایمان نبی، ایمان نبی، سلطان نبی، میری جان نبی، ایمان نبی کے قدموں میں، ایمان نبی کے قدموں میں، سلطان نبی کے قدموں میں، ہر پیر نبی کے قدموں میں، میری جان نبی کے، ارے بولو نا، خالی میری جان نہیں ہے، آپ کی جان نہیں، میری جان نبی کے قدموں میں، میری جان نبی کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں پھر سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور کی تاریخ، حضور کی تعریف، حضور کا تعارف کسی مولوی کہ اگر کوئی مولوی حضور کا تعارف نہیں کرے گا تو حضور کی تعریف بلند نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ میں عرض کر رہا تھا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیرے لیے، میں یوں کہہ دوں کیونکہ میرا اپنا تخیل ہے، میں جملوں کو خود ہی گھما پھرا کر پیش کرتا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں اگر میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل جائے، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں یوں کہوں کہ اگر اللہ رب العزت کے خزانے میں، اگر اللہ رب العزت کے خزانے میں کوئی اور چہرہ اعلیٰ ہوتا تو حضور کو دیتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی اللہ نے جو چہرہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا وہ سب سے اعلیٰ، اگر اللہ کے خزانے میں کوئی اور چہرہ اعلیٰ ہوتا تو مصطفیٰ کو دیتے، اگر اللہ کے خزانے میں کوئی اور آنکھ اعلیٰ ہوتی مصطفیٰ کو دیتے، اگر اللہ کے خزانے میں کوئی اور ناک اعلیٰ ہوتی تو مصطفیٰ کو دیتے، اگر اللہ کے خزانے میں کوئی اور بازو اعلیٰ ہوتے تو مصطفیٰ کو دیتے، اگر اللہ کے خزانے میں کوئی اور کتاب اعلیٰ ہوتی مصطفیٰ کو دیتے، اگر اللہ کے خزانے میں کوئی اور صحابی اعلیٰ ہوتے تو مصطفیٰ کو دیتے، اگر میں یوں کہہ دوں اگر اللہ کے خزانے میں کوئی اور ابو بکر اعلیٰ ہوتے تو مصطفیٰ کو دیتے۔ محترم سامعین، آج کچھ لوگ ہمارے زمانے کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر کہتے ہیں کہ تم ابو بکر اور عمر کا ایمان ہمارے سامنے پیش کرو، ہم مسلمان بن جائیں گے۔ ارے ابو بکر اور عمر، جہاں نبی کا نام وہاں ابو بکر کا نام، ابو بکر تو ہمیشہ حضور کے ساتھ ہوتے۔ اب آپ کو کون سا ایمان آپ پیش کریں گے؟ کہتے ہیں کہ ابو بکر کا ایمان پیش کرو۔ تو حضور کے ساتھ جو ملا وہ اعلیٰ ہو گیا۔ تیسرے خلیفہ عثمان، حضرت عثمان انہیں کہا جاتا ہے، حضرت عثمان غنی پہلے صرف عثمان تھے، ایمان نہیں لایا، جب میرے نبی کے ساتھ ملے تو ذوالنورین بن گئے۔ کیا؟ ذوالنورین۔ علی، پہلے صرف علی تھے، میرے نبی کے ساتھ ملے تو حیدر کرار بن گئے۔ حضور کے ساتھ جو ملا وہ اعلیٰ ہو گیا۔ میں یوں کہہ دوں کہ وہ سارے پہلے بے ہوش تھے، مکہ کے اندر سارے لوگ پہلے بے ہوش تھے، کعبہ کا ننگا طواف کرنا بے ہوش تھے، پانی کے اوپر لڑائیاں کرنا، خون بہانا بے ہوش تھے، اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا بے ہوش تھے، اب باپ کے مرنے کے بعد ماں سے شادی کرنا بے ہوش تھے، لیکن جب میرے آقا کو دیکھا انہیں ایسا ہوش آیا، بستیاں آئی پار کر گئی، صحرا آئی پار کر گئی، سمندر آئے پار کر گئے، جنگل آیا پار کر گیا، جنگل کے کنارے پہ کھڑے ہو کے کہا ہو جنگل کے درندوں جنگل خالی کر دو، محمد کے غلام آ گئے۔ میرے محترم سامعین، عرب کے اندر، مکہ مکرمہ کے اندر، ساری دنیا کے اندر حضور کے آنے سے پہلے سارے بے ہوش تھے، لیکن جب اللہ کا نبی آیا تو انہیں انسان بنا کر چلا گیا۔ انسان بنایا، انسان کیسا؟ آپ خود اپنے دماغ میں وہم و گمان لاؤ، آپ کے دماغ میں خیال آئے گا، بتاؤ باپ کے مرنے کے بعد ماں سے وہ شادی کرے گا؟
کے مرنے کے بعد وہاں سے کوئی شادی کرے گا؟ وہ باپ کے مرنے کے بعد وہاں سے شادی کرے گا؟ کعبے کا ننگا طواف کرتے ننگا سمجھتے ہو یعنی پورے بدن پر کوئی کپڑا نہیں. اتنی بے حیائی. اگر ان کے گھر میں کوئی بیٹی ہوتی تھی اسے زندہ دفن کیا جاتا تھا. اتنی زیادہ گندگی تھی. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو انہیں ہوش آ گیا اور ہوش ایسا آیا کہ ساری زندگی وہ ہوش و جوش ختم ہو گیا. اللہ کے نبی نے ان کے دلوں کے اندر ان کے دماغوں کے اندر ایسا ہوش پیدا کیا, ایسے جذبات پیدا کیے کہ وہ جذبات آج تک کبھی ختم نہیں ہوئے. تو انشاءاللہ اگلے جمعہ پر بھی سیرت پر بیان کریں گے. اب چونکہ اس کے علاوہ